نظر نہیں تو میرے حلقۂ سخن میں نہ بیٹھ، کہ نقطے ہائے خودی ہیں مثل تیغ اصیل۔ مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں، کہاں حضور کی لذت کہاں حجاب دلیل۔ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اقبال کہہ رہے ہیں اگر تجھے بصیرت سے کوئی حصہ نہیں ملا تو میری شاعری کے حلقے میں نہ بیٹھ اور میری باتیں نہ سن، اس لیے کہ میں خودی کے نقطے بیان کرتا ہوں، اور میری خودی کی جو باتیں ہیں وہ تو دل میں اتر جانے والی ہیں، اور ان میں ایسی کاٹ ہے جو اصل لوہے کی تلوار میں ہوتی ہے۔ درس فرنگ سے اقبال کی مراد اپنا وہ زمانہ جو انگلستان اور جرمنی میں انہوں نے بسر کیا تھا، اور جہاں پہ انہوں نے وہ تعلیم حاصل کی تھی، اور وہ فلسفے کی ان کتابوں کا مطالعہ کیا تھا جن میں خدا کی ہستی کو عقلی دلائل سے ثابت کیا گیا تھا۔ لیکن عقلی دلائل سے، جیسے کہ اہل علم جانتے ہیں، خدا کی ہستی پر یقین کامل پیدا نہیں ہو سکتا، اور اس بات کو اقبال نے حجاب دلیل سے تعبیر کیا ہے، یعنی عقلی دلائل دراصل ایمان کے بجائے شکوک پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کا تجربہ دنیا کے ہر فلسفہ دان کو ہوا ہے۔ یورپ سے واپسی پر اقبال نے قرآن حکیم اور مولانا روم کی مصنفی کا مطالعہ شروع کیا، اور ان دونوں کتابوں کی بدولت ان کے اندر اللہ کی ہستی پر ایمان پیدا ہوا، اور ان کتابوں نے اقبال کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان ذریعہ عقل نہیں بلکہ قلب ہے، دل سے ہے، اور اس بات کو اقبال نے حضور کی لذت سے تعبیر کیا ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں اے ملت کے لوگوں، رات اندھیری ہے، یعنی اس وقت زوال چھایا ہوا ہے مسلمانوں پہ، اور تو اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہے۔ میرے نغمے، میرے شاعری، یہ تیرے لیے چراغ راہ کا کام دے گی، یعنی میری شاعری پڑھ اور اس کی روشنی لے کر تو اپنے قافلے سے جا ملے گا۔ آخری شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ کعبے کی داستان بہت ہی نرالی ہے، اگرچہ کہنے میں سادہ ہے، اس کے ساتھ ہی رنگین بھی ہے۔ اس کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت امام حسین اس آخری باب تھے، یعنی یہ پوری داستان ایسی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے جو ہمیشہ اس دنیا میں تازہ و پائندہ رہیں گی، اور اس کی یاد سے کائنات کی فضائیں کبھی خالی نہ ہوں گی۔ یعنی اسلام اللہ کی راہ میں جان اور مال دونوں کو قربان کر دینے کا نام ہے۔ تیغ اصیل، اصل لوہے کی تلوار۔